ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس کو ابتدا میں ہم نے عنوان کے طور پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی۔ سلیم الفطرت انسان ایک گڈ نیچرڈ پرسن، انسانی فطرت اگر سلامت ہو، اس پر غفلت کے پردے طاری نہ ہو گئے ہوں، وہ مسخ نہ ہو گئی ہو، اس میں تعصب اگر نہ ہو، اگر وہ پرورٹڈ نہ ہو چکی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان جذبات کو الفاظ رب کائنات نے عطا فرمائے سورۃ الفاتحہ میں۔ تو سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ غور و فکر کا حاصل ابتدائی 4 آیات۔ بندہ جب بھی غور و فکر کرے گا، سلیم الفطرت انسان اپنی ذات میں اور اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو وہیں پہنچے گا جو باتیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں پہلی بات حقیقی محسن کی پہچان اور اس کے لیے اظہار شکر۔ اس کائنات کا یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے سب کو میرے لیے بنایا اور سجایا تاکہ میری زندگی برقرار رہ سکے، اس محسن کا اقرار کرنا اور اس کے لیے شکر کے جذبات کا اظہار کرنا۔ نمبر 2، نیکی اور بدی کے شعور کی بنیاد پر جزا و سزا کا تصور۔ ہماری فطرت میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے، مالک یوم الدین ذہن میں رکھیے گا، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری فطرت اچھائی کو اچھا سمجھتی ہے اور سچائی مثال کے طور پر اس کو اچھا سمجھتی ہے، اور ہماری فطرت برائی کو برا سمجھتی ہے، جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے وہ بیچارے مشکلات میں اور جھوٹ بولنے والے مزے کر رہے ہیں۔ تو اندر کی پکار ہے فطرت کی کہ سچ کا اچھا انجام ہونا چاہیے، جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ اگر فطرت کی پکار ہے تو آج نہیں تو کل ایسا کوئی عالم برپا ہونا چاہیے جہاں اس فطرت کی پکار کے تقاضوں پر عمل درآمد ہو۔ اگلی بات، شکر کے نتیجے کے طور پر حقیقی محسن کی عبادت کا اقرار۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا اور مجھے بنایا اور یہ ساری کائنات سجائی، وہی خالق ہے تو وہ مالک بھی ہے، وہی معبود بھی ہے، شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے، اور شکر کی عملی شکل کیا ہے؟ وہ ہے عبادت بجا لانا، وہ بھی اسی خالق کا حق ہے جسے میں اور آپ اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ اس ضمن میں چوتھی بات، اپنی بے بسی و لاچارگی کا اظہار۔ جب بندہ اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو خالق کی عظمتوں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی بے بسی، لاچارگی اور حاجت اور ضرورت بھی اس پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو پہلی 4 آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب بھی انسان سلیم الفطرت انسان غور و فکر کرے گا تو انہی نتائج تک پہنچے گا۔ اگلی 3 آیات کے حوالے سے ناظرین کرام چند باتیں پیش خدمت ہے، اور نقطہ وہی ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی۔ آگے لکھا ہے ضرورت و احتیاج یعنی حاجت۔ آخری 3 آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، غور و فکر سے حاصل شدہ ایمان کی یقین میں تبدیلی۔ کیا مطلب؟ غور و فکر کیا، خالق کو پہچان لیا، اب پہچان تو لیا، یقین بھی کر لیا، اور اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہوگا، اس کرنے کے لیے اپنی حاجت کا احساس بھی ہوگا، اور اب بندہ گویا کہ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے خالق، اے ہمارے خالق، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اگلی بات، نیکی کے لیے متوازن یعنی بیلنسڈ نمونہ۔ انسان تلاش میں ہے اور سلیم الفطرت انسان تلاش میں رہتا ہے کہ میری انفرادی زندگی کے لیے اور اجتماعی معاملات کے لیے کیا راستہ صحیح تر ہے، اور جب بندہ خالق کو پہچان لے گا تو لازماً تسلیم کرے گا وہی راستہ صحیح راستہ ہوگا جو خالق نے عطا فرمایا۔ ورنہ مخلوق میں سے کسی کے راستے اور قانون کی بات کریں گے تو ایک شخص قانون بنائے گا، دوسرا توڑ بھی ڈالے گا، ایک شخص اپنے مفادات کے لیے قانون بنائے گا، دوسروں کو نظر انداز کرے گا، لیکن خالق کا عطا کردہ قانون وہ ساری مخلوقات کے لیے متوازن بھی ہوگا اور عدل پر مبنی بھی ہوگا۔ آخری بات، اجتماعی معاملات میں حقوق و فرائض کے لیے متوازن رہنمائی۔ یہ سادہ سی بات ہے، اگر مردوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں گے تو بہرحال وہ عورتوں کے حقوق کو پامال کریں گے، اور عورتوں کو نظام بنانے کو دے دیں تو وہ مردوں کے حقوق کو پامال کر ڈالیں گی۔ مگر خالق کے دیے ہوئے نظام کو تسلیم کر لیا جائے تو خالق نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے اور عورت کو بھی پیدا کیا ہے، اسی خالق کے دیے ہوئے نظام سے اور تعلیم سے ہی متوازن رہنمائی میسر آ سکے گی۔ یہ گفتگو بھی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور البتہ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات ہی کی ترجمانی ہے۔